ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے جمعہ میں امام الانبیاء سید الکائنات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ابرہہ بادشاہ جس سال اپنی ہاتھیوں کی فوج کو لے کر کعبے کو ختم کر دینے کے ارادے سے حملہ کیا تھا، اس سال حضور پیدا ہوئے. یہ مشہور روایت ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس سال 50 دن پہلے پیدا ہوئے. حضور پیدا ہوئے، یہ واقعہ بہت مشہور تھا لوگوں کے درمیان. دوسری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. اور روایات بھی ہیں، دوسری روایتیں بھی ہیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ حضور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور حضور مکے میں پیدا ہوئے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے.
اس میں بھی اختلاف نہیں کہ حضور پیر کے دن پیدا ہوئے. ہاں تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور روایت مشہور روایت ربیع الاول کی ہے اور مشہور تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے. لیکن صحیح ترین روایت وہ 9 ربیع الاول کی ہے. ایک ہے کسی بات کا مشہور ہو جانا، ایک ہے کسی چیز کا صحیح سند تک پہنچ جانا. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات مشہور ہو اور وہ اس درجے مضبوط نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیدا ہونے سے پہلے حضرت آمینہ نے خواب دیکھا، 2 خواب دیکھے اور کئی مرتبہ دیکھا. یہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں حضرت آمینہ کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ، اے آمینہ مبارک ہو. ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں کہ مبارک ہو. فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِي احمد، کہ تیرے پیٹ میں احمد نام کا بچہ موجود ہے. بچہ ہے جو ہے وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے. اور جو بچہ ہے اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، اس لیے کہ حضور کا آسمانوں میں جو نام تھا وہ احمد تھا. اسی لیے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، خوشخبری سنائی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے حضور کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. جس طرح حضور اس امت کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس عقیدے کا ماننا ضروری ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ، بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں. بنی اسرائیل خاندان کا نام ہے. حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب ہی کا نام ہے. اس میں 4000 انبیاء ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو حضرت عیسیٰ نے جن الفاظ کے ذات یہ اعلان فرمایا وہ احمد تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہی تھی جنگل کو، تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ابشری یا آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو. فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِي احمد، تیرے بطن مبارک میں احمد نام کا بچہ موجود ہے. اور حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جس دن حضور پیدا ہوئے اضاءت منہا قصور الشام، اتنا روشن ہو گیا گھر. کہتے ہیں کہ ایسی غیر معمولی روشنی ظاہر ہوئی، اس روشنی میں نے شام کے محلات دیکھے. حضرت آمینہ کی رپورٹ ہے. اضاءت منہا قصور الشام، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا. اچھا، جس سال حضور پیدا ہوئے، میں نے اب 4 باتیں ترتیب وار ذکر کی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اس سال پیدا ہوئے جس سال
ابراہا نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے پہ حملہ کیا، اس سال حضور پیدا ہوئے، اس میں اختلاف نہیں، یہ مشہور روایت ہے۔ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہ مشہور روایت ہے۔ ہاں البتہ اختلاف ہے، اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ مشہور روایت ہے، اور صحیح ترین روایت 9 ربیع الاول کی ہے، اور پیر کے دن پیدا ہوئے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ابراہا بادشاہ کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو نبی اس کعبے کا ذمہ دار ہوگا، جس کے ہاتھوں پر یہ کعبہ فتح ہوگا، وہ بھی بے سر و سامانی کے حالت میں ابھرے گا۔ تو اگر تم اس کو بے سر و سامان دیکھ کر اگر ہاتھ ڈالو گے تو ہم اس کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم نے اس وقت کعبے کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے کہ نظر تو نہیں آتی ہے کہ اس کی حفاظت کون کرے گا، لیکن یہ زمین و آسمان کا بادشاہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ دھیان رکھ کر کے آگے بڑھنا، یہ کہا تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جو نبی پیدا ہونے والا ہے اس کے ہاتھوں پر کفر کی طاقتوں کو پامال کیا جائے گا۔ یہ سب پیدا ہونے سے پہلے کے معجزے ہیں، اور اس میں یہ اشارہ تھا، پیدا ہوتے ہی روشن ہو گیا گھر، حضرت آمینہ کہتی ہیں، اور اس میں ملک شام کے کہتے ہیں کہ محلہ دکھائے گئے، اس میں یہ اشارہ تھا کہ یہ جو نبی ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پر قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو جھکایا جائے گا۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں اس کے قدموں پر آ کر گریں گی، یہ اشارہ تھا اس میں۔ ورنہ روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، حضور پہلے بچے نہیں تھے، لاکھوں کروڑوں جب سے دنیا بنی ہے بچے پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو یہ اس طرح کا منظر دکھایا گیا، اور دیکھنے والی حضرت آمینہ تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا، حضور کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے تو خود 3 یا 4 دن تک والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد صوبیہ، بعضوں نے سویبہ کہا ہے اس کا نام، اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وہ صحابیات میں سے ہیں۔ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب جو تھا اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو جس انگلی سے اشارہ کیا آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، لیکن جتنی انگلی کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اتنا پانی دیا جاتا ہے پینے کے لیے۔ یہ دوسری عورت تھی جس نے حضور کو دودھ پلایا، اور انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور انہوں نے ہی ابو سلمہ جن کی بیوی ام سلمہ بعد میں حضور کے نکاح میں آئی، ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ صوبیہ نے 3 لوگوں کو دودھ پلایا ہے، یہ حضور کو دودھ پلایا ہے، یہ جو حضرت حمزہ کو دودھ پلایا ہے، اور اسی طرح ابو سلمہ جو ام سلمہ کے شوہر ہیں ان کو دودھ پلایا ہے۔ تیسری عورت جو حضرت حلیمہ تھی انہوں نے دودھ پلایا۔ حضور کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، زیادہ دودھ حضرت حلیمہ نے پلایا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ حضرت حلیمہ جو ہے حضور کی رضائی ماں ہیں، بے شک رضائی ماں نے، لیکن یہ کی نہیں تھی، صوبیہ نے بھی دودھ پلایا ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے پہلے سے تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور پھر پہلی کتابوں میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جو اس امت کا آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا۔ میں بہت پہلے سے پہلی کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا تھا وہ ذکر کرتے آ رہا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی تھی کہ اس امت کا جو آخری نبی ہوگا اس کا نام بھی پہلی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔
کہ آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا. سب سے زیادہ تعریف بھی وہی کرے گا اللہ کی. اسی لیے اس امت کا نام حمادون ہے. یہ امت اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہے، قدم قدم پر. کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، کھانے سے پہلے اللہ کی تعریف، سوئے تب اللہ کی تعریف، سو کر اٹھنے کے بعد تعریف. تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور اللہ کی تعریف کی تعلیم دینے والا یہ نبی ہے. اس کے بعد اور جب اللہ کی زیادہ تعریف کرے گا آدمی تو ہی قابل تعریف بنے گا. تو اس کا دنیا میں نام محمد ہوگا. اللہ کے بعد جتنی حضور کی تعریف کی گئی ہے اتنی تعریف تو کسی کی بھی نہیں کی گئی. جتنا حضور کو چاہا گیا اتنا تو کسی کو بھی نہیں چاہا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں محمد نام رکھا گیا. اور اچھا ایسا نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. جیسے کہ میں نے کہا تھا جب عبداللہ پیدا ہوئے، عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، 10 یا 11 بیٹے تھے. اس میں ہر بیٹے کا نام الگ الگ تھا، لیکن جو حضور کے والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا. اور ایسا عبداللہ عبد الرحمن رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا ان کیا، چونکہ یہ آخری نبی کے والد بننے والے تھے تو ان کا نام عبداللہ رکھنے کا القاء کیا گیا، دلوں کو مجبور کیا گیا تاکہ نام تک میں شرک کی بو نہ رہے. اس کا اہتمام کیا گیا تھا. تو جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھائی یہ عجیب و غریب نام جو ہم نے اب تک نہیں سنا، نہ عرب میں نہ عجم میں. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس بیٹے کی عجیب و غریب شان ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اس کی سب سے زیادہ تعریف ہونے والی ہے دنیا میں، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا. اس لیے کہ ویسی علامتیں پیدا ہونے سے پہلے حالت حمل سے ظاہر ہو رہی تھی، ویسے نشانات، ویسے خواب وغیرہ وغیرہ. جب پیدا ہوئے تو بعض روایتوں میں کہ عبد المطلب نے بہت بڑی دعوت کی، اور بعض روایتوں میں 7 دن کا بھی ذکر ہے کہ 7ویں دن عبد المطلب نے عقیقہ کیا. عقیقہ کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے 7 دن بعد بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور اس میں بکرا ذبح کیا جانا ہی ضروری ہے. پیسے تقسیم کرو گے تو عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقہ پیسے تقسیم کرنے کے لیے نہیں. جیسے قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے. جانور کی قیمت غریبوں میں صدقہ کرو گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے مشروع نہیں کی گئی. قربانی تو اللہ کی محبت کی آگ کو بھڑکا دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے. وہ خون بہانے سے ہی حاصل ہوگی. وہ تو حضرت اسماعیل کو جو ذبح کیا گیا اس کے بدلے میں جانور کو رکھا گیا ہے. پیسے دینے سے سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح عقیقے میں بھی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے. 7ویں دن کرو تو بہت اچھا. اگر 7ویں دن نہ کر سکو تو 14ویں دن کرو. اگر 14ویں دن نہ کر سکو تو 21ویں دن کرو. 21ویں دن بھی نہ کر سکو تو بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے جب چاہے کرو، لیکن اس کا گریڈ، اس کا درجہ گھٹتا چلا جائے گا. 7ویں دن کرو گے تو اس کے حیثیت اور اس کا درجہ ذرا بڑا ہوا ہوگا. جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے. عبد المطلب نے بہت بڑی دعوت کی. اور عقیقہ کرو. عقیقہ فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کا نفع بچے کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. روایت ہے مشکات شریف کی، اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، 2 بکرے ذبح کرو اگر لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی تو 1. اگر 2 بکرے ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 1 بکرا کرو. لوگ دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں. بچوں کو سونے کی چین پہنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، کپڑے لائیں گے، پورے خاندان والوں کو کپڑے لائیں گے. عقیقہ نہیں کریں گے. عقیقہ کرو، اس کا نفع بچے کو پہنچے گا. اگر کسی مرض میں، اگر کسی آسمانی بلا میں بچہ ملوث ہے، مبتلا ہے، تو اللہ اس عقیقے کی برکت سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے. عبد المطلب نے 7ویں دن، بعض روایات میں 7 کا ذکر نہیں ہے، جمع کر کے دعوت کی بچے کو. اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا تھا کہ 3 عورتوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے. سب سے پہلے تو والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی،
اس کے بعد تیسرے حضرت حلیمہ نے. اور رواج یہ تھا کہ دیہاتوں میں بچے جاتے تھے اور دیہاتوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا. وہاں کی آب و ہوا پاک اور وہاں کی غذا پاک اور زبان اصلی حالت میں ہوتی ہے دیہاتوں میں. شہر میں ادھر کے لوگ بھی آتے ہیں، ادھر کے لوگ بھی پورے ملک بھر کے لوگ آ کر کے شہر میں بستے ہیں، تو ان کا ایک لفظ مل کر کے زبان خراب ہو جاتی ہے. اصلی زبان باقی نہیں رہتی. اب دیکھنا ہو تو مکہ چلے جاؤ، عربی میں 10% لفظ اب انگریزی کے مل گئے ہیں. وہ اصلی جو عربی وہاں کے لوگ دکان والے بات کرتے ہیں عربی، وہ عربی نہیں، وہ کون سی دنیا کی زبان ہے اللہ جانے. کیوں دنیا بھر کے لوگ وہ ٹکر مارتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں تو وہ مل کر کے ایک چوچوں کا مربع بن گیا ہے. وہ اصلی زبان وہاں کے جو علماء بات کرتے ہیں وہ اصلی زبان ہے، بالکل پیور زبان جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جو قرآن و حدیث کی زبان ہے اور جو مدرسوں میں سلیبر پڑھایا جاتا ہے، جو لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، وہ زبان ہے جو علماء بولتے ہیں. وہاں کی جو عوام بات کرتی ہے پتہ نہیں کون سی زبان ہے، توڑ مڑوڑ کے. اسی لیے دیہاتوں کو بھیجا جاتا تھا کہ آب و ہوا پاک و صاف، غذا اصلی اور پھر زبان بھی خالص بھیجا جاتا تھا. تو قافلے آتے تھے عورتوں کے، آ کر کے بچوں کو لے کر جاتے تھے کہ جو پاک و صاف ماحول میں بچے کی نشو و نما ہو. حسب معمول عورتیں آئی اور جو بھی آتا دیکھتا اس کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ جو اس نبی امت کا آخری نبی ہے یہ یتیم ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا. ایک ہی تو بچہ پیدا کرنا تھا وہ اللہ کو، ایک ہی تو بچہ پیدا کرنا تھا. اسی لیے ماں باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا کہ وہ سانچہ ہی باقی نہ رہے. اس لیے حضور کا کوئی بھائی نہیں نہ کوئی بہن ہے. اسی لیے ایک مرتبہ جب خیبر فتح کرنے کے لیے حضور گئے، حضور کی جو رضائی بہن ہے، 2 رضائی بہن حضور کے، ایک بھائی 2 بہنیں. عبداللہ حضرت حلیمہ کا بیٹا ہے، ایک بیٹا حضور کا بھی عبداللہ ہے حضور کے نام کا، میں بتاؤں گا. حلیمہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ جو حضور کا رضائی بھائی ہے، اور دو بہنیں، ایک کا نام شیمہ. حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حضرت شیمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، بعد میں وہ مسلمان تھی، صحابیات میں شمار کیا ہے علامہ ابن حجر نے. تو کہتے ہیں ایک عبداللہ، ایک شیمہ، ایک انیسہ، 2 بہنیں، ایک بھائی. خیبر ہوا تو وہ بھی قید ہو کر کے آئی، اس کو بھی قید کر کے لایا گیا، قیدی بن کر کے حاضر ہوئی. صحابہ کھڑے ہیں، حضور خیمے میں تشریف رکھتے ہیں. حضرت شیمہ نے آ کر کے کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے. ان کا تم کون ہو؟ کہا کہ میں حضور کی بہن ہوں. تم حضور کی بہن ہو؟ تو صحابہ اندر گئے. حضور ایک عورت آئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میں تو اکیلا پیدا ہوں، میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. تو صحابہ نے جا کر اطلاع دی. تو حضور نے کہا نہیں، اب حضور کو جا کر کے حوالہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی ہے. تو حضور تشریف لائے اور شیمہ بوڑھی ہو گئی تھی. تو حضور نے فرمایا، دیکھ کر کے کہا کہ شیمہ تم آئی ہو؟ کہا حضور میں. تو تب حضور نے اپنے کندھے سے وہ چادر نکالی اور نکال کر کے بچھایا، کہا اس پر تشریف رکھو. اور اس کے بعد کہا کہ شیمہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ واپس کروں گا. آؤ لوگوں، آؤ بہن کی عزت کرنا سیکھو. تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو. حضرت شیمہ کھڑی ہو گئی، کہا حضور میں اکیلے کیسے آزاد ہو جاؤں گی، میرے ساتھ تو پورا قبیلہ ہے، لوگ کہیں گے کہ تو اکیلی آزاد ہو کر کے چلی گئی. تو حضور نے فرمایا، صحابہ کو اشارہ کر کے کہا کہ اس شیمہ کی برکت سے اس کے قبیلے کی جتنی عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کو آزاد کر دو. اور فرمایا مال غنیمت میں اس کو حصہ دے کر کے عزت کے ساتھ اس کو روانہ کرو. حضور کئی دور تک تشریف لے گئے. تو کہنا یہ ہے کہ حضور کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں. حضور پیدا ہوئے، لوگ آئے لینے کے لیے.
عورتیں آئی، جو بھی دیکھتا کہا یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کے باپ سے مجھے کیا ملے گا، چلے جاتے۔ وہ آتی، یہ یتیم بچہ ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، چلی جو بھی آتی دیکھتی چلی جاتی، کیوں پتہ نہیں۔ اسی لیے بصیرت بہت بڑی چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ اس امت کا آخری نبی ہے، اور یہ در یتیم ہے، یہ یتیم پیدا تو یتیم ہوئے، لیکن یہ در یتیم ہے، یہ بے مثال یتیم ہے، یہ بے مثال موتی ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، حضور اپنے مصطفی میں وحدہ لا شریک اللہ ہوا ہے، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اس کا بھی جواب نہیں، اس کا بھی جواب نہیں، اس کا بھی کوئی ہم پلہ نہیں، اور اس کا بھی کوئی ہم پلہ نہیں، ہر چیز نرالی۔ اس کے بعد حلیمہ آئی، اور کئی بچوں کو دیکھ کر کے کوئی بچہ ملا ہی نہیں، آخر میں مجبور ہو کر کے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، خالی جھولی واپس جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اس یتیم بچے کو ہی لے لیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لے لیں گے، یہ اگر معاوضہ نہ بھی دیں گے تو اللہ دے دے گا۔ اس کے بعد آگے بڑی، عبد المطلب موجود تھے، حضرت آمینہ موجود ہیں، بچے کو دیکھی، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ سبز یعنی ہرے رنگ کے ریشمی چادر میں حضور لیٹے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضور کی چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسا جیسا مسکرا رہے ہوں، لیٹے ہوئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ میں رک گئی کہ حضور کی آنکھ نہ ٹوٹنے پائے، اور وہ منظر اتنا ایسا سما تھا، دیکھنے کے قابل تھا، بیان کیسے کیا جا سکتا ہے، اسے یا تو عبد المطلب کا دل بیان کر سکتا ہے، یا حضور کی ماں حضرت آمینہ بیان کر سکتی ہے، اس منظر کی منظر کشی یا تو حلیمہ کی آنکھ بیان کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جگانا گوارا نہیں ہوا کہ حضور نیند سے سوئے ہوئے، اور منظر اتنا ہے کہ پھر پتہ نہیں دیکھنے کو ملے نہ ملے، مسکراہٹ ہے چہرے پر، اور کہتے ہیں کہ پورا گھر روشن ہے۔ حضرت آمینہ کی رپورٹ ہے، حضرت آمینہ کی رپورٹ ہے، کہتے ہیں کہ حضور جہاں لٹھا دیتے پورا گھر روشن ہو جاتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، جن کی تفسیر ہے، معتبر تفسیر عربی میں میرے پاس ہے، تفسیر مظہری کے نام سے، دلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ما کننا نحتاج الی الصراط من یومنا خزنا۔ کہتے ہیں کہ اتنا نور تھا، اتنی روشنی تھی سرکار کے چہرے پر، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے بچے کو لیا ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت سے دیا کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت حلیمہ کی رپورٹ ہے، ما کننا نحتاج الی الصراط من یومنا خزنا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو یہ پائی حلیمہ، عجب روشنی تو یہ پائی حلیمہ، اتنا نور تھا۔ خیر اس کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ اس کا باپ تو نہیں ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے تمہاری خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، اور بہت پاس و لحاظ کر کے ہاتھ لگاؤ، اور اس کا بڑا خیال رکھنا، اگر تم اس کا خیال رکھ سکتی ہو تو لے جاؤ، اور سوچ سمجھ کر کے ہاتھ لگاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے ان کو لیا، حضرت رسول اللہ اور حضرت حلیمہ کے دل کو مجبور کیا گیا کہ اس بچے کو لو، اس لیے کہ سب طے تھا، آسمانی فیصلوں میں سب طے تھا، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، کون کون دودھ پلائیں گے، کیا کیا واقعات ہونے ہیں حضور کی وفات تک، ایک ایک لمحہ محفوظ تھا۔ اس کے بعد لیا، لے کر جانے کے لیے سواری روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ ایک گدھے پر تشریف لائے تھے، گدھی یا گدھا تھا، بعض روایتوں میں کہ اونٹنی پر تشریف لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہت نہایت کمزور، نحیف، دبلی پتلی اونٹنی تھی۔ جیسے ہی بچے کو لیے، جیسے حضرت حلیمہ نے بچے کو اپنے گود میں لیا، حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے میں دودھ ہی نہیں تھا،
نہ میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ، کہتے ہیں کہ رات بھر روتا رہتا تھا، اس کو سیر ہو کر دودھ پینے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، لیکن جیسے حضور کو میں نے گود میں لیا، کہتی ہیں حضرت علیمہ کہ میرے سینے دودھ سے بھر گئے، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اس کے بعد بچے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ جو آئی تھی بڑی دیر سے آئی تھی، اور نہیں کمزور دبلی پتلی اونٹنی تھی، کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور اس پر سوار ہوئے تو کہتے ہیں کہ اونٹنی میں جان آ گئی۔ بعضوں نے ایک بات اور لکھی ہے اور عقل میں سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جس کو بھی نبی بنایا جاتا ہے اس کی نبوت کا کائنات میں اعلان کرایا جاتا ہے، کائنات میں اعلان کرایا جاتا ہے اس کی نبوت کا، ہر چیز پہچانتی ہے۔ نبی کو شجر حجر سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتا ہے، اور درخت سلام کرتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں کہ یہاں سے ایک نبی گزر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے بچے کو لے کر، شوہر سامنے بیٹھ گئے اور حلیمہ بچے کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی، تو ان جانے کے لیے تیار نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر شوہر نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے کہ میں نیچے اتر کر کے تھوڑی دیر نکیل پکڑ کر کے شہر کے باہر تک چلے جاتا ہوں، اس کے بعد پھر سوار ہو جائیں گے۔ کہا بہت اچھا۔ نکیل پکڑ کر کے شہر کے مضافات تک گئے، پھر جب سوار ہوئے حلیمہ کا شوہر، پھر اونٹنی نہیں چلتی۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں حضور کا کتنا احترام جانور کو ہے، آپ تعجب کی نظروں سے نہ دیکھو، اتنا احترام تو اولیاء اللہ کا بھی مخلوق کرتی ہے، یہ تو نبی ہیں۔ بعد میں حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، حلیمہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس بچے کو لے کر پیچھے بیٹھ جاتی ہو، میں سامنے بیٹھتا ہوں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو رہی ہو، اس لیے اس بچے کو سامنے دو، میں اس کو لے کر کے بیٹھتا ہوں۔ کہ حضور کو سامنے لے کر کے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ سواری پوری تیزی کے ساتھ اور سبک رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگی۔ دوسری عورتیں جو کئی دن پہلے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ حلیمہ وہ سواری کہاں گئی، کیا تم نے سواری بدل لی؟ کہا نہیں، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جو ہے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے، اونٹنی کے جان میں جان آ گئی، اس کے تھن میں دودھ بھر گیا، حضرت حلیمہ کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اس کے بعد حلیمہ کی بکریاں جس علاقے میں جاتی بکریاں چرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ہری بھری گھاس ہو جاتی، اور وہ پھر پورے تھن بھن کر کے سیر ہو کر کے گھر واپس لوٹتی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بھائی اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ جس طرف نکل گئے اللہ نے زمین کو جنت بنا دیا، اور جہاں جہاں حضور نے قدم رکھ دیا اللہ نے زمین و آسمان کی برکتوں کو ملا دیا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں، اللہ نے زمین کو جنت میں تبدیل کر دیا، پوری دنیا کا اللہ نے مرکز بنا دیا، اور آج بھی پوری دنیا ٹوٹ کر پڑ رہی ہے۔ سواری کو یہ ادب ہے، آج بے ادبی کا دور ہے۔ جانور کو ادب ہے حضور کا، ابھی نبوت بھی نہیں ملی، بچے ہیں تو جانور ادب کر رہا ہے، جانور پہچانتا ہے نبی ہے۔ لوگوں کو حضور کی ذات کا، حضور کے احکامات کا، حضور کی سنتوں کا ادب نہیں، یہ امت بے ادب ہوتی جا رہی ہے۔ حضور جہاں دو عالم کا آقا سو رہا ہے، مدینہ جا کر کے وہاں بھی لوگ شور کرتے ہیں، کام جاتا ہے بدن۔ جہاں دو عالم کا آقا سو رہا ہے، چیخ و پکار، جب سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ سیکھ کر آتے ہیں، ادب سے قدم رکھتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، لیکن بعض لوگ وہاں بھی بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ مسجد میں چیخ و پکار کرتے ہیں، زور زور سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بھول گئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں مسجد میں، اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اعمال حبط ہو جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو پتھر بھی کرتا ہے، پتھر بھی ادب کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں جاتا تھا مکے کی گلیوں میں تو ایک پتھر سلام کرتا تھا، آج بھی وہ گلی ہے، مروہ کی طرف نکل جائیے، وہ گلی پتھر کے نام سے ہی مشہور ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پتھر ہے جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہے، احد یحبنا ونحبہ، احد مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جنت میں یہ احد کے پہاڑ کو بھی منتقل کر دیا جائے گا۔ جنت کی مدینے کی دو چیزیں ہیں جو جنت میں منتقل کر دی جائیں گی، ایک احد کا پہاڑ ہے اور دوسرا وہ جو ریاض الجنہ ہے، جو حضور کے کمرے اور ممبر کے درمیان جگہ ہے، یہ دو چیزیں جنت میں منتقل کر دی جائیں گی۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کے اس نے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھ پر زیادہ بوجھ لاتا ہے، مجھے آرام کرنے کا موقع نہیں دیتا، مجھے کھانے پینے کے لیے ٹھیک سے نہیں دیتا۔ تو حضور نے اس کے مالک کو، وہ بول بھی رہا تھا اور بل بلا کر رو بھی رہا تھا جانور، تو حضور نے جو ہے اسے سمجھایا اور اس کی فریاد سنی، اور اس کے بعد مالک کو بلا کر کے تنبیہ کی، اسے آرام کا موقع دو، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو اور اسے کھانے کے لیے ٹھیک سے دو۔ حضور نے اسے نصیحت فرما کے واپس کر دی۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور یہ ایک صحابی کے گھر میں بندھا ہوا ہے اور وہ رو رو کر کے حضور کو فریاد کر رہا ہے۔ حضور نے پوچھا مالک سے کہ بھئی اسے کیوں باندھے ہوئے ہو، چھوڑ دو۔ کہا کہ حضور میں پکڑ کر کے لے آیا ہوں۔ کہا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بچے کو یہ دودھ پلاتی تھی، اس کا بچہ انتظار کر رہا ہے، اور یہ ہرن یہ کہتی ہے کہ میں جا کر کے دودھ پلا کر کے واپس آؤں گی۔ وہ کہہ رہا ہے، حضور اس کی زبان سن رہے ہیں۔ جو جانور پہچانتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ حضور ہے۔ پھر حضور نے مالک سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر سے آ جائے گا۔ انسان کو اپنے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہرنی جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے دوبارہ واپس تشریف لائے، اور جب تک ممبر نہیں بنا تھا، یہ ایک استوانہ حنانہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ایک لکڑی تھا جسے پکڑ کر کے حضور جو ہے کھجور کا تنا تھا، اسے ٹیک لگا کر کے حضور جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بن گیا حضور نے ٹیک لگانا چھوڑ دیا، تو بخاری شریف کی روایت ہے وہ بل بلا کر کے رونے لگا کہ حضور ٹیک لگا کر مجھے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج محرومی ہو گئی۔ محبوبیت کی انتہا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ذرہ ذرہ حضور کا ادب کرتا ہے۔ جانور حضور کا، انسان حضور کا ادب کرتے ہیں، چاند سورج حضور کا ادب کرتا ہے، اور جمادات لکڑی پتھر پہاڑ تک حضور کا ادب کرتے ہیں، سمندر کے اندر کی مچھلیاں حضور کا ادب کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ سواری نے حضور کا ادب کر دیا، بلکہ ہمارے مولانا مکی تو کہتے ہیں، حرم شریف میں جو بیان کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مدینے میں جاؤ کبھی تو تم جب بارش ہو تو ذرا غور کر کے دیکھنا کہ بارش بھی ادب سے گرتی ہے، اس کو بھی پتا ہے بارش کے خطروں کو کہ یہاں تو عالم کا آقا سو رہا ہے۔ بلی نہیں چیختی، کتا نہیں بھونکتا، کسی جانور کی مجال کے کوئی بلند آواز سے بات کرے؟ محبوبیت کو پھیلا دیا گیا، محبوبیت کی انتہا ہے، آسمانوں سے زمین تک، زمین سے آسمانوں تک، بر سے لے کر بحر تک، یہاں سے وہاں تک محبوبیت کی انتہا ہے۔ اتنی محبوبیت تو کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب حضور دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تھے۔ غریب تھے ابو طالب چچا، کئی بچے تھے، اس لیے یہ کہتے تھے کہ میں کھانے کے لیے حضور کا انتظار کرتا تھا کہ حضور کو آ جانے دو، اور جب حضور نہیں ہوتے تھے تو ہم میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جیسے حضور آ کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے، کہتے ہیں کہ ہم سب کا پیٹ بھر جاتا، ہم سب سیر ہو کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ ابھی بچپن میں ظاہر ہو رہی ہے سب برکتیں۔ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تو لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ جو ہے دعا کے لیے تم اپنے جو ہے وہ بھتیجے کو بھی لے آؤ۔ کہ حضور تشریف لے گئے، لے جا کر کے حضور نے
حضور کو ابو طالب نے حضور کے پشت کو پیٹھ کو کعبے سے لگا دیا، کعبے سے لگا دیا. حضور نے جو ہے شہادت کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا تو کہتے ہیں کہ پورے آسمان پر بادل چھا گیا، پورے آسمان پر. اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہتا کہ وہ سفید چہرے والا نہایت خوبصورت، اتنا خوبصورت بچہ تو نبی انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہوا. یہ ایک عظیم معجزہ تھا، یہ ایک عظیم معجزہ، ناک ایک معجزہ، کان ایک معجزہ، آنکھ ایسی کہ دیکھتے رہ جائے، داڑھی کا ایک بال معجزہ، بدن کا ایک بال ایسا کہ انبیاء میں سے کسی کا بال بھی ایسا نہیں ہوا، قد ایسا. یستسقى وابيض يستسقى الغمام بوجهه، کہتے سمال الیتامى واسمۃ للارامل. کہتا کہ وہ سفید چہرہ والا جس کی برکت سے پانی مانگا جاتا تھا، پانی طلب کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں وہ سمال الیتامى، یتیموں کا ماوا اور بیواؤں کا ملجا. یتیم پیدا تو یتیم ہوئے لیکن یتیموں کی خبرگیری رکھنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا. آگے جب حضرت خدیجہ کا ذکر آئے گا، وہی کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ میں حضرت خدیجہ نے تسلی دی ہے، امام بخاری نے ان الفاظ کو کوٹ کر کے بخاری شریف میں نقل کیا ہے، وہاں میں انہی الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ترتیب سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، ان کا ادب، ان کا احترام اور حضور کی غالب محبت عطا فرمائے، اور سنت کی اتباع کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.